مفتی عبدالرحمن عابد اسلامک اسکالر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، فضائل اور مناقب اور عظمتیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی اور کسی نبی کو نہیں ملی، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ مالک الملک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایسا کلام قرآن مجید کی شکل میں جو بے شمار خوبیوں اور صفات کی حامل کلام ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ اور منبع ہے، وہ اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ ایسی کتاب دنیا میں اللہ رب العالمین کے جلیل القدر انبیاء اور رسولوں میں سے کسی کے حصے میں آئی ہی نہیں۔ تو یہ کتاب اللہ نے اس کو فرقان کہا، اس کو القرآن کہا، الکتاب کہا، الذکر کہا، التنزیل کہا، نور مبین کہا۔ یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ لوگوں کو گمراہیوں سے بچانے والی کتاب ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو عطا کرنے والی کتاب۔ یہ اللہ رب العالمین نے اگر دنیا میں کسی کو عطا کی تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی یہ چیز اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان پر جو صحف اور جو نازل ہوئی کتب، وہ ان کے دور کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو گئی، اور یہ کتاب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے عطا کی، یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے، اور قیامت کے بعد بھی جنت میں جانے والوں کے لیے جنت میں بھی پڑھی جائے گی۔ ایسی کتاب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ ایسی کتاب دی جو جنت میں بھی پڑھی جائے گی۔ اور سابقہ کتابوں کی حفاظت، صحف کی حفاظت، وہ جن کو اللہ نے دیے ان انبیاء کی اور ان قوموں کی ذمہ داری تھی، جبکہ جو چیز اللہ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، اس کی حفاظت کا اللہ رب العالمین نے خود ذمہ اٹھایا۔ سورہ مائدہ کی 44 نمبر آیت میں اللہ نے وہ سابقہ کتابوں کے بارے میں کہا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، کہ ان کے ذمہ لگائی گئی تھی کتاب اللہ کی حفاظت، اور وہ گواہ تھے کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہ ہو، کوئی تبدیلی نہ ہو، کوئی گڑبڑ اس میں نہ کر سکے۔ یہ ان کی حفاظت، ان کی ذمہ داری تھی، جبکہ جو چیز اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لی اور کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے کہا، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ اور یہ ایسی معجز کتاب ہے کہ اس نے عرب دنیا کے جو سب سے مانے ہوئے ذہین و فتین اور فصیح و بلیغ لوگ تھے، صرف ان کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو عاجز کر دیا۔ وہ قیامت تک اس جیسی کتاب تو کجا، اس جیسی 10 صورتیں تو کجا، اس جیسی ایک آیت بھی کوئی قیامت تک جو ہے نا وہ پیش نہیں کر سکتا۔ ایسی عظمت والی کتاب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے دنیا میں وہ شان اور عظمت عطا کی جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی کے نصیب میں نہیں آ سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کو درج کیا ہے 1482 نمبر پر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اوتیت کنزن من بیت تحت العرش، مجھے اللہ رب العالمین نے ایک خزانہ دیا ہے جو عرش کے نیچے گھر کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسولوں سے لے کر آخر تک کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ لم یوتہما نبی قبلی، مجھ سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ خزانہ اپنے عرش کے نیچے والے گھر سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔